امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ فی الحال اس سوال کا حتمی جواب سامنے نہیں آیا۔ صورتحال کا جائزہ آج ویو 360 کے خصوصی شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، میں ہوں سارہ زمان۔ امریکہ میں منگل کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وائس آف امریکہ میں ہم بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں تاکہ آپ تک درست معلومات ہم لے کر آئیں۔ اسٹوڈیو آنے سے پہلے اور اس شو کی ریکارڈنگ کا آغاز کرنے تک ہمارے تصدیق شدہ نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اب تک 18 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور الیکٹورل کالج کے 538 میں سے 224 ووٹس ان کے پاس ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کے پاس 213 ووٹس ہیں۔ صدر بننے کے لیے ایک امیدوار کو امریکہ میں الیکٹورل کالج کے 538 میں سے کم از کم 270 ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹورل کالج کے جو ووٹس ہیں وہ ریاستوں کی آبادی اور کانگریس میں ان کی نمائندگی کے حساب سے دیے جاتے ہیں، اور 270 ووٹس کا جو راستہ ہے وہ کئی ریاستوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ امیدوار عوامی ووٹوں میں خواہ پیچھے ہو، اگر الیکٹورل کالج کا میتھ اس کے حق میں ہے تو پھر وہ صدر بن سکتا ہے۔ مشیگن، وسکانسن، پینسلوینیا، جارجیا اور شمالی کیرولائنا جیسی اہم ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ان ریاستوں میں رات دیر گئے تک جو نتائج سامنے آئے ان میں کچھ جگہوں پہ صدر ٹرمپ لیڈ کر رہے تھے، لیکن ڈاک کے ذریعے ملنے والے ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور جب ڈیموکریٹس کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں کے ووٹ گنے جائیں گے تو ممکن ہے کہ جو بائیڈن کو فائدہ ہو جائے۔ تو اس غیر یقینی کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے بدھ کی صبح تقریباً 2:15 بجے خطاب کیا اور خود کو فاتح قرار دیا، اور ساتھ ہی الیکشن ڈے یعنی 3 نومبر کے بعد ملنے والے ووٹوں کو گنتی میں شامل کرنے کو فراڈ قرار دے دیا۔ ان سے پہلے جو بائیڈن نے بھی اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا ایک خطاب میں، اور اس امید کا اظہار کیا کہ نتائج ان کے حق میں آ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا پیغام یہ تھا کہ آخری ووٹ آنے تک انتظار کیا جائے۔ We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? ہماری نمائندہ ارم عباسی واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کیمپین کی کوریج کے لیے موجود ہیں، جبکہ اسد حسن ریاست ڈیلاویئر میں بائیڈن کیمپین کی کوریج کر رہے ہیں۔ دونوں ہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی، یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ جانے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ صبح 4 بجے کے قریب جو ہیں نئے بیلٹس ملیں اور ان کو بھی گنتی میں شامل کیا جائے۔ کیا حکمت عملی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی کیمپین کی؟ جی سارا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک انسرٹینٹی ہے کہ کون امریکہ کا جو ہے وہ اگلا صدر بنے گا، اور جس طرح آپ نے نتائج کی بات کی تو بہت ساری اہم ریاستوں میں جہاں پر اگر ٹرمپ جیت بھی رہے ہیں تو وہاں پر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میل ان یعنی ڈاک کے ذریعے جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کی گنتی مکمل ہونے تک نتائج کا ہم حتمی نتائج کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس میں تمام ریاستوں میں یہ قوانین موجود ہے کہ جب تک آخری ووٹ کی گنتی نہیں ہو جاتی تب تک کوئی حتمی طور پر ڈیسیجن نہیں دیا جاتا۔ جی بالکل، وائٹ ہاؤس میں کل صدر ٹرمپ نے اپنے سپورٹر سے بات کی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2:15 واشنگٹن ڈی سی کا جو رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے اپنے سپورٹرز کو یہ کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن جو ہے چھینا جائے، یہ ایک فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اگر 4 بجے تک ووٹ ڈلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جیت ان سے چھینی جائے گی اور اس کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اپنی اسپیچ میں کہ وہ اپنے وکلا سے اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک مکمل جامع اس حوالے سے انہوں نے اسٹریٹجی نہیں بتائی کہ اگر وینسڈے یا تھرسڈے تک جب حتمی نتائج آتے ہیں تو اس وقت ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ گو کہ ایریزونا میں ان کی لیڈ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اہم ریاستوں میں وہ جیت رہے ہیں اور ان کو پورا یقین ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ جیتیں گے۔ اور انہوں نے بیسکلی اپنی وکٹری جو ہے وہ کل رات ڈکلیئر کر دی، جس کے بعد بہت سارے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پری میچور ہے، کیونکہ جب تک تمام ووٹوں کی گنتی نہیں ہو جاتی، اور جیسا کہ آپ نے پینسلوینیا کی، وسکانسن، ان اہم ریاستوں کی بات کی، جب تک یہاں سے نتائج نہیں آتے اور وہ ووٹ جو کہ ڈاک کے ذریعے ڈلے ہیں ان تمام کو گنا نہیں جاتا، تب تک حتمی طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہے۔
اور سچویشن واقعی بہت کمپلیکس ہے، کیونکہ اگر صرف ہم پینسلوینیا کی ہی بات کرتے ہیں، اور اس وقت اسد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسد اگر ہم صرف پینسلوینیا کی بات کریں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے بھی ایک جو ریاستی عدالت تھی پینسلوینیا کی، اس کے فیصلے کو اپہولڈ کیا، اس کے فیصلے کو ہی اس کی تصدیق کی، توثیق کی کہ الیکشن کے 3 روز بعد تک بھی ڈاک کے ذریعے اگر آئے ہوئے ووٹ ملتے ہیں، ایز لانگ ایز ان پہ پوسٹ مارک 3 نومبر کا الیکشن ڈے کا ہے، ان کو کاؤنٹ کیا جائے. تو اس وقت تو کم از کم اگر پینسلوینیا کی بات کریں تو بکس پہ جو رولز ہیں ان کے تحت تو اگلے 2-3 دن تک جو ووٹ ملتے جائیں گے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا، اس وقت آپ ڈیلاویئر میں موجود ہیں. ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے بتایا کہ رات کو صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر کی اور اس کو بہت سے تجزیہ کار پری میچور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی فتح کا اعلان سا ایک طرح سے کر دیا. بائیڈن کیمپین کا اس پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی سارا، بائیڈن کیمپین بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے، اور بائیڈن کیمپین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو انورٹڈ کاماز میں آؤٹریجیس ایفرٹ قرار دیا ہے، یعنی اشتعال انگیز کوشش ہے. اور کیمپین کے مطابق اس کوشش کا مقصد یا یہ کوشش در حقیقت جو شہری ہیں ان کے ووٹ ڈالنے کے حق اس کو پامال کرتی ہے. اور یہ ریاکشن فوری طور پہ وہاں سے سامنے آیا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ یہیں چیز سینٹر میں جو بائیڈن نے جب وہ یہاں پہ پہنچے تو بڑا ایک ان کا استقبال کیا گیا ہارن بجا کے، جیسے ڈرائیو تھرو کارز میں ہوتا ہے. اور جو بائیڈن کا جو ٹون تھی وہ بہت پر اعتماد دکھائی دیتے تھے. خاص طور پہ انہوں نے نام بھی لیا کئی ایک ایسی اسٹیٹس کا جن کو سوئنگ اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ جیت رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جیت چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ فوکس یو آر وننگ فلاں 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 اسٹیٹس. سو اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. لیکن سارا میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے جیسے اس وقت پروجیکٹڈ تو نہیں بلکہ انیشیل جو ریزلٹس آ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن کے یہاں پہ جو سپورٹرز تھے ان میں تھوڑی سی پریشانی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور دیکھنے میں آیا. لیکن جو بائیڈن کے ایڈریس کے بعد جس میں وہ کانفیڈنٹ تھے اور لوگوں سے کہا کہ وہ پیشنس کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، اور کل وہ دوبارہ بات کریں گے. اور اگلے دن کا انہوں نے کہا کہ انتظار کریں، اور جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تب تک ان کے بقول نہ تو جو بائیڈن یعنی میں خود نہ ہی صدر ٹرمپ وہ کسی کے فاتح ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بھی گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن ڈیلیویرین ہے، ایک تو یہ وجہ ہے، اور سیکنڈ یہ کہ جو میسج ہے جو بائیڈن کا اور اس خاص طور پہ اس مختصر ایڈریس میں بھی وہ ایک امید کا ہے، اور ہمیں فیتھ ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. لیکن رات گئے جب میں ہوٹل میں واپس پہنچا اور بہت ریس کلوز تھی تو میں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو حامی ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی بے چینی ضرور دیکھی ہے. رسراب آپ نے دیکھا اسد حسن ہمارے ساتھ ڈیلاویئر سے موجود تھے جو بائیڈن کی کیمپین کو کور کر رہے ہیں، اور ارم عباسی ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو کور کر رہی ہیں. اور جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ facebook.com/VA اردو کا پیج فالو کرتے رہیے. اب انتخابات سے پہلے ہی یہ خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نتائج جلد سامنے شاید نہیں آئیں گے. حالات کیا رخ اختیار اب کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے آج اپنے مہمانوں سے. واشنگٹن کے تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ریاست میریلینڈ کے شہر پٹامک سے ہیں، جبکہ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کی لمار یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کی پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. موجودہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کی ایک اوور آل اسیسمنٹ جاننا چاہتی ہوں. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا اہم قسم کا الیکشن ہے، لیکن اس کی الیکشن کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ اس وقت تمام ملک میں بہت بڑی ڈویژن پائی جاتی ہے، اور یہ ڈویژن اور ڈیپن ہوتی چلی جا رہی ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے. تو یہ جو اس الیکشن میں جو کیمپین کیے گئے اور اس کے بعد جس قسم کے اس وقت آپ کو نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کا بیسک موقف یہی نظر آتا ہے کہ ملک بہت ڈیوائڈ ہو چکا ہے. یہ ڈویژن صرف اکنامک لیول پہ نہیں ہے، اور صرف سفید فارم اور غیر سفید فارم اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایشوز پہ ہے، بلکہ اب یہ کلچرل ایشوز پہ بھی چلی گئی ہے اور کانسیپٹس پہ چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اب اس مقام پہ آ گیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہوگا یہ اس کو ذرا اور آگے بڑھا دے گا، کم نہیں کرے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس الیکشن کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ کیا یہ الیکشن ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے جس کی بیسس پر ملک کے اندر
اور زیادہ ڈویژنس پائی جائیں گی، یا یہ ایک انٹروڈکشن آتی ہے جس کی وجہ سے سٹیپس لیے جائیں گے کہ آئندہ اس قسم کی جو ڈویژنس ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے اس الیکشن کو میں اس اہمیت سے دیکھ رہا ہوں. اور اس وقت جو آپ کو اتنے ڈیلیز نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن کے علاقے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان علاقوں میں اتنی ڈویژن پیدا ہو چکی تھی کہ وہاں پر کوآپریشن کم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن تھی ووٹنگ کی اس میں بڑی کمپلیکسٹیز پیدا ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو اور اس اب دفعہ دیکھیے کیا حالات بھی ہوتا خاص ہے. سے غیر معمولی تھے، جس طرح کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہی ووٹ ڈال دیا، اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ الیکشن ڈے پہ خاصا بڑا والیوم ہوگا ووٹس کا جو ان ریاستوں کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر اویس، آپ سے بھی میں آپ کی اوور آل اسیسمنٹ سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت حالات جس طرح کے بنے، جو ہم نے دیکھا کہ رات کو صدر ٹرمپ نے تقریر کر دی، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ، اس سے پہلے جو بائیڈن نے بھی اپنا خطاب کیا، تو اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سارہ. دیکھیے یہ الیکشن جو ہے ابھی تک جہاں ہم کھڑے ہیں، الیکشن کا دن گزر چکا ہے، ایک رات گزر چکی ہے، تقریباً وہی پیٹرن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سرویز میں اور جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار جن خدشات کا اظہار کرتے رہے تھے. ہمیں سرویز میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن ایونچولی جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا الیکشن بن کر رہ جائے گا، اور وہ جس طرف جس پلڑے میں اپنا وزن وہ سوئنگ سٹیٹس ڈالیں گی، اس امیدوار کے لیے وائٹ ہاؤس کا رستہ ہموار ہو جائے گا، اور وہیں آ کر ابھی گیم رکی ہوئی ہے. دوسرا جو بڑا فیکٹر جس کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کنٹروورشل الیکشن ہوگا، اور اس میں کسی امیدوار کی جیت کا تعین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جو صدر ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے بھی اس قسم کی انڈیکیشنز دی تھیں، اور اسی کا اظہار انہوں نے اپنی کل رات کی تقریر میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو ایک امید دلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک اوور آل ایک پروسیس پر ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ جیتے تو شاید وہ الیکشن جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا، لیکن اگر وہ ہارے تو اس الیکشن میں ان کے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی. لیجیٹیمیسی پہ ہی ایک سوال کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اس الیکشن میں آنے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ 300 سے زیادہ مختلف کورٹ کیسز ملک کی مختلف عدالتوں میں اس الیکشن سے متعلق دائر ہو چکے تھے، جن میں جو الیکشن سے متعلق مختلف ریاستوں کے قوانین ہیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا. ڈیموکریٹس نے بھی لا سوٹس فائل کیے، ریپبلکنز نے بھی فائل کیے. ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ جو سخت قوانین لاگو کرنے کے بعد ریپبلکنز کرتے ہیں وہ ووٹر سپریشن ہے، اس سے ووٹرز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ریپبلکنز اسی بات کو کہ ڈیموکریٹس زیادہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ریلیکسیشن ہو رولز میں، وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ الیکشن کو رزلٹ جو ہے اس کو سوئے کرنے کے طریقے ہیں یا ووٹ کو چھیننے کے طریقے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. دونوں سائڈ پہ لائرز کی بڑی بڑی ٹیمز ہیں، اور جو ریپبلکن نیشنل کمیٹی ہے وہ تو $20 ملین کہتی ہے کہ ہم اب تک ان چیزوں پہ خرچ بھی کر چکے ہیں. ڈاکٹر سلیم، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرف ووٹر سپریشن ہے اور دوسری طرف ووٹ کا تقدس ہے؟ جو مخالف فریق ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی کسی بھی چیز کو اپنے اپنے حق میں سپن کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں بطور ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں کیا اس کی قانون میں گنجائش ہے یا نہیں. قانون میں میل ان ووٹنگ کی گنجائش ہے، قانون میں جو ہے وہ ایبسینٹی بیلٹ کی گنجائش ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے شروع دن سے اس کو ایک کنٹروورشل اینگل دینے کی کوشش کی. ان کا جو اپنے حامیوں کے لیے پیغام تھا وہ یہی تھا کہ آپ الیکشن ڈے پر جائیں، ووٹ کریں، اپنے سامنے ووٹ کریں تاکہ کوئی جو ہے وہ آپ کا ووٹ چوری نہ کر سکے. اور جب میں یہ باتیں سنتا تھا تو مجھے جس طرح کی ساؤتھ ایشین پالیٹکس کے ہم عادی ہیں جس میں جیتنے والا امیدوار جو ہے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور ہارنے کے خدشات پر پورے سسٹم پر سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں، وہ اس قسم کی فیلنگز جو ہیں وہ مجھے
آتی تھیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن میں جو گیم چینجر ہے وہ یہ میل ان ووٹس ہیں. اتنی بڑی تعداد میں 10 کروڑ سے زیادہ جو میل ان ووٹس ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹس کا خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جو بائیڈن کے حق میں پول ہونے کا امکان ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹرمپ کیمپین, تاکہ اگر جو ریزلٹس ہیں جیسے ابھی ان سوئنگ سٹیٹس میں بالکل نیک اینڈ نیک فائٹ جا رہی ہے, اگر وہ جو بائیڈن کے حق میں کہیں سوئنگ ہوتی ہوئی نظر آئے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس الیکشن پر سوال ہوں گے, ان میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, اور جو ہے یہ ایک لانگ اینڈ اگلی فائٹ ہوگی اس کی وجہ سے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ ووٹوں کی گنتی کے عمل میں اگر کوئی بھی رکاوٹ اب کھڑی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی, تو وہ امریکہ کے جمہوری عمل کے لیے کیا معنی رکھے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کینڈیڈیٹ, جو بھی امیدوار پھر فاتح ہوگا, اس کے مینڈیٹ کے لیے یہ کیا مطلب رکھے گا؟ کو ایسیس کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یاد رہے کہ 2000 میں جب مسٹر گور ہرے تھے اور جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, تو جب وہ کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ, تو وہاں پر جب انہوں نے فیصلہ دیکھا کہ کس طرف جا رہا ہے, تو انہوں نے والنٹیرلی اپنے آپ کو ودرا کر لیا اور پریزیڈنٹ بش جو تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اب اس قسم کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹینسیجنس بہت بڑھ گئی ہے, اور کچھ خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے نو ریٹرن قسم کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے. تو اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے اور اگر فیصلہ بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پرابلم یہ ہوگی کہ محسوس کیا جائے گا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں زیادہ تر کنزرویٹو قسم کے ججز ہیں, تو اس لیے یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوا. تو اگر مسٹر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈاؤٹس رہیں گے, اور ملک کے اندر جسے کہتے ہیں انتشار رہے گا. تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی لیگل سسٹم اختیار کیا جائے, جو بھی پولیٹیکل سسٹم اختیار کیا جائے, جو اس کو فالو کیا جائے, اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کامن انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ضروری ہوگی. یہ آسان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, 6-3 کی میجورٹی ہے کنزرویٹیوز کی, تو ایسے میں خود ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے یہ معاملہ کتنا نازک ہو جائے گا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھیں, اور عوام کے اندر جو یہ امپریشن ہو کہ سپریم کورٹ غیر جانبدار ہے, یہ امیج اس وقت ان کے لیے مینٹین کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ججز کے لیے؟ ڈاکٹر اقبال, اگر آپ اسی پہ ایلیبریٹ کرتے ہیں. کہ جو ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, وہ لائف ٹائم کے لیے بنائے جاتے ہیں. نمبر 1, ان کو امپیچ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن امپیچمنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی ججز کی. تو ایسی کنڈیشن میں یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل بائسز کو استعمال کریں, اور جہاں تک لا کا تعلق ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے فیصلے دے سکتے ہیں. تو اس لیے مشکل یہ آ جاتی, جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہی کہ اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑتا ہے. اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے, اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے, اس میں لیجسلیچر بھی شامل ہے. تو اس لیے خطرہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا, کیا وہ فیصلہ انسٹیٹیوشنز کو زیادہ کمزور کر دے گا یا ان کو زیادہ مضبوط کرے گا؟ یہ ایک بہت اہم سا سوال ہے جس کا جواب ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا کہ صدارتی انتخابات پہ تو سب کی نظر ہے, لیکن ساتھ ہی جو امریکہ کا ایوان نمائندگان ہے اس کی تمام نشستوں کے لیے الیکشن ہوئے, اور جو سینٹ ہے اس کی 1/3 جو سیٹیں ہیں تقریباً رفلی 35 سیٹس پہ الیکشن ہوئے. ہاؤس کا کنٹرول یعنی ایوان نمائندگان کا کنٹرول پہلے بھی ڈیموکریٹس کے پاس تھا, اور اس وقت بھی صورتحال یہی ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ ڈیموکریٹس ہی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے میں کامیاب رہیں گے, جبکہ سینٹ کی ریسز میں ابھی کچھ غیر یقینی اس لحاظ سے ہے کہ ریپبلکنز ہو سکتا ہے کہ اپنی اکثریت کو جاری رکھنے میں کامیاب رہ سکیں. تو ڈاکٹر اویس, یہ بتائیے کہ اب جو حالات خاص طور پہ پریزیڈنشل الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے جو بن رہے ہیں, آگے چل کے کانگریس کا جو میک اپ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, ان دونوں کو جب آپ ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو کس قسم کا سیاسی منظرنامہ نظر آتا ہے؟ کیا اثر ہو سکتا ہے ہاؤس کی اور سینٹ کی ریسز کے رزلٹ کا اس سوال پہ کہ امریکہ کے صدر کا جو چناؤ ہوگا اس کا پروسیس آگے کیسے بڑھایا جائے؟ دیکھیے, ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے کہ اگر الیکٹرل کالج جو ہے وہ ٹائی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ایوان نمائندگان نئے صدر کا فیصلہ کرے گا.
لیکن اس کا امکان بہرحال بہت کم ہے. لیکن اگر آپ اوور آل پولیٹیکل کلائمیٹ کی بات کریں تو ہم نے پچھلے 4 سال میں بھی دیکھا کہ ایک بہت فراٹ ریلیشن شپ رہا ہے صدر ٹرمپ کا ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی سے, اور سینٹ اور کانگریس میں جو لیجسلیچر ہے, جو بلز پیش کیے جاتے رہے ہیں, جس قسم کی قانون سازی کی کوشش کی جاتی رہی ہے, اس میں بھی کوئی اتنا زیادہ بائی پارٹیزن ماحول ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا. اور اگر اس دفعہ یہ جو ڈویژن ہے یہ برقرار رہتی ہے اور ریپبلکن سینٹ میں میجورٹی اپنی برقرار رکھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ویشس پولیٹیکل کلائمیٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, اس میں کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ چیزیں جو ٹرمپ کیمپین کے ایجنڈے پر تھیں, اگر وہ صدر بن جاتے ہیں, جن میں سے کچھ چیزیں شاید وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ انہیں بہرحال ایک پوسچر رکھنا تھا, ری الیکشن کے لیے جانا تھا, دوسری ٹرم میں ہی ول ہیو نتھنگ ٹو لوز, تو وہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے جن کے جواب میں, جس میں امیگریشن ہو سکتی ہے, ہیلتھ کیئر ہو سکتا ہے, اور دوسری ایسی تمام چیزیں جن کا انہوں نے اپنے ووٹرز سے وعدہ کیا ہے, اگر انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں آگے سے ہاؤس میں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ پولیٹیکل کلائمیٹ نہ صرف واشنگٹن میں بلکہ پورے امریکہ میں آپ کو اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال, ان حالات میں آپ ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, اس پہ کیسا اثر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ویسے تو سیکیورٹی اداروں نے یہ الرٹ جاری کیے تھے کہ بعض جگہوں پہ تصادم بھی ہو سکتا ہے مظاہرین کے درمیان, بعض جگہوں پہ حملوں کا بھی خدشہ ہے انتہا پسندوں کی جانب سے. الیکشن سے پہلے تک تو صورتحال سیف ہی رہی, آگے کے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا جو معاملہ آتا ہے, انٹرنل سیکیورٹی کا, اس کا بیسک جو فنکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو لیگلی یا اسی بیسس پہ سالو کیا جائے جس کی بیسس پر کہ انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے. لیکن اگر جو پریزیڈنٹ ہے, اگر وہی یا جو پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں وہی اس قسم کے ڈویژن کو, اس قسم کے ڈسپیوٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر ظاہر ہے سیکیورٹی کنڈیشنز خراب ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک قسم کی تقویت مل جاتی ہے, اور وہ پھر آگے بڑھ کر اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں, جس کو کہ کورٹ یا لا کسی طریقے سے انٹرپٹ نہیں کرتا. پرابلم یہ ہے کہ آیا یہ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے, آیا یہ میجورٹی پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو گورنمنٹ کے گورننگ پارٹی کے انٹرسٹ میں ہو, لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں رہتا. تو کیا گورنمنٹ اس کو اپنے صرف 4 سال کے لیے دیکھے گی یا اگلے 10 یا 15 یا 20 سال کے لیے دیکھے گی؟ اگر صرف 4 سال کے لیے دیکھتی ہے تو پھر انٹرنل سیکیورٹی پرابلمس بڑھتی ہیں اور کانفلکٹس اور آگے بڑھتے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور پھر ایسے موقع پہ ایک مرتبہ پھر اداروں کا, جو دیگر ادارے ہیں, ان کا کردار بھی بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے. فلوئڈ سچویشن ہے, ڈیولپنگ سٹوری ہے. ڈاکٹر اویس سلیم اور ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ دونوں کا وائس آف امریکہ کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور یہاں پہ ہم اپنے ویورز کا نہ صرف پروگرام دیکھنے کے لیے تھینک یو کریں گے, بلکہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہم اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے ویب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ آپ کو بہت سی اہم معلومات ملیں گے, مستقل اپڈیٹس بھی ملیں گی. ٹویٹر پہ بھی ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa, جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں تازہ ترین معلومات کے لیے. دلچسپ صورتحال ہے اور وائس آف امریکہ میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیتے ہوئے آپ کو درست معلومات پہنچائیں. جلد بازی میں آپ تک کوئی غلط معلومات ہم لے کے نہیں آنا چاہتے. اور اسی کے ساتھ اب سارا زمان کو اجازت دیجیے. آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.